عبدالقدوس گجر صاحب انتہائی مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا ہمارے نہایت ہی محترم بھائی عثمان صاحب کی خالہ مرحومہ کی تعزیت کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ تعزیتی پروگرام ہے، تعزیتی مجلس ہے۔ ایسی مجالس میں کوشش ہوتی ہے ایسی گفتگو سنی سنائی جائے کہ سننے سنانے کے بعد انسان جس پر عمل کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز میں اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے مرحومہ کے لیے دعا کی تو پھر بھی آپ نے آمین بہت آہستہ اور کچھ نے کہی کچھ نے نہیں کہی۔ محسوس ہوتا ہے ناراض بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو، ٹھڑ لگ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ اگر بزرگ جو ہیں میں ان سے نہیں، نوجوان جو ہیں اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا ماحول بنے گا، ماحول بن جائے پھر بات کہنا آسان ہو جاتی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تکلیف ہو، بزرگ ہیں وہ نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں، اگر کسی ساتھی کو کوئی مسئلہ نہیں وہ آ جائے، تھوڑا سا ماحول بنا لیں۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تعزیتی مجلس ہے، بلا تاخیر اپنے عنوان پہ آغاز کلام کروں گا۔ دنیا کے اندر
جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی جب زندہ ہوں تو ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے، والدین، بھائی، دوست، بچے اور کوئی دیگر حضرات جو ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اب دنیا سے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب جب زندہ ہیں پھر تو سمجھ آیا، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا حقوق ہیں؟ توجہ کرنا، پہلا حق تو یہ، ان کی وفات کے بعد غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور دفن کرو۔ اب دفن کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی، سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر والدین ہیں تو پھر بھی حق بنتا ہے، بہن بھائی رشتہ دار ہیں پھر بھی حق بنتا ہے، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ہم ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ منقطع نہیں ہوتے، ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کسی بندے نے ایسا کام کیا کہ خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن وہ نیک کام اس کے جانے کے بعد بھی جاری ہے، مسجد پہ خرچ کر دیا، مدرسے پہ خرچ کر دیا، خود تو چلا گیا، اب قیامت تک مدرسہ بھی رہے گا، مسجد بھی رہے گی، اسے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیں، زیادہ نہیں، ماحول بنائیں نا، تھوڑا سا ماحول بنائیں تاکہ میں بھی لمبا سفر کر کے آیا، مجھے تھوڑا سا ماحول ملے گا، بات کہنا آسان ہوگی۔ توجہ کرنا، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم چھوڑا جس علم سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، فرمایا تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک والدین زندہ یا ہمارے مرحومین زندہ ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، جب وہ دنیا سے چلے گئے اب بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آپ حضرات توجہ کیجئے گا، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرحومین چلے گئے ہم نے ان کو بھولنا نہیں بلکہ کیا رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے دعا کے حوالے سے عنوان بیان کیا، مضمون بیان کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، دعا کیا ہے، دعا کے فضائل کیا ہیں، دعا کیسے مانگنی چاہیے اور دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ رہی، میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ نے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کی ہے۔ آپ کہیں گے کیا معنی؟ ہمارا نظریہ ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ سارے نبی عظمت والے ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی مقام والے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے جو شان اللہ نے آمینہ کے لال کو عطا کیا ہے کسی اور کو عطا
اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کیا معنی؟ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں، میں نے اپنا عنوان کھول کے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ آپ تعزیتی مجلس میں آئے ہیں، کوئی نہ کوئی بات سن کے یاد کر کے یہاں سے جائیے تاکہ عملی زندگی میں فائدہ ہو سکے۔ میرے نبی کی خصوصیات، یہ میرا عنوان نہیں، میں صرف بات سمجھانے کے لیے ایک جھلک دینے چلا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیا خصوصیات عطا کی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنا، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر سارے نبی اور ساری کائنات صرف مخلوق ہیں، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اگر باقی نبی جو ہیں وہ عابد ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے اگر عملی معجزے عطا کیے، میرے اور آپ کو نبی کو اللہ نے عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے کتابیں وہ دی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ دی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے کتابیں وہ دی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ دی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں اپنے محبوب کی خصوصیات کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیا خصوصیات عطا کی ہیں۔ باقی نبی اور ان کی امتیں، ان کے لیے نماز کی جگہ کو مخصوص کر دیا گیا، لیکن میرے نبی اور میرے نبی کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ باقی نبی اور ان کی امتیں اگر نماز ایک پڑھتی ہیں، اجر ایک نماز کا ملتا ہے۔ یہ امت پڑھتی 5 نمازیں ہیں، اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے اعزاز یہ دیا، حجر اسود جنت کا پتھر عطا کر دیا۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، میرے محبوب کے ممبر سے لے کے میرے محبوب کے روضے تک، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ماحول بناؤ، آدھے بولتے ہو آدھے نہیں بولتے، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ میں پریشان آپ کو اس لیے نہیں کرتا، آپ کافی دیر سے تشریف فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں اپنے محبوب کی خصوصیات کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیا کچھ عطا کیا، میرے محبوب کی خصوصیات کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اگر انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے محبوب کی انگلیوں مبارک سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میرے محبوب نے پتھروں کو زندہ کر کے ان سے کلمہ پڑھا دیا۔ ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آتا ہے، لیکن کوئی علاقے کا، کوئی شہر کا، کوئی بستی کا نبی اور رحمت بن کے آیا، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، میرے محبوب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اگر آپ ذوق بنائیں، میں اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی شان پہ ایک جھلک اور دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں او جی دیوبند والے نبی کا شان بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرے اکابر ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے علم کے کیا کہنے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم
سن میرے نبی کا شان کیا ہے. اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کرواؤں گا کہ میرے نبی وہ ہیں جو حضور انور ہیں, دو جہاں کے پیغمبر ہیں, محبوب رب انور ہیں, جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں, جو کائنات میں برتر ہیں, محبوب رب اکبر ہیں, خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں. میرے نبی کا شان کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے. توجہ کیجئے گا, آپ ماحول بنائیں پھر میں اپنا عنوان شروع کرتا ہوں. میرے نبی کی شان کیا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو اپنے نبی کی شان یوں سناؤں گا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو حسین ہے, دل نشین ہے, محجبین ہے, بہترین ہے, بالیقین ہے, جو صاحب جمال ہے, صاحب کمال ہے, رحمت سے مالا مال ہے, فضل ذوالجلال ہے, جناب آمینہ کا لال ہے. میرے نبی کی عظمتیں کیا ہیں, میرے نبی کا شان کیا ہے. اگر یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے, میرا محبوب بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہوگی. کہتا مولوی صاحب ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی. کہتا مولوی نہیں گل کرو کیسے ہوگی. میں نے کہا پوری بات سنیں گا تو عقل ٹھکانے آئے گی. موسیقی روح کی غذا ہوگی ان کی روح کی کہ جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں. ہماری روح گندی بھی نہیں مردہ بھی نہیں. ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے. کہو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میرے نبی کی عظمت میں اپنے نبی کی عظمت سنا رہا تھا. میرے محبوب کی عظمت کیا ہے. اگر میرے محبوب بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے. اگر میرے محبوب ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے. اگر میرے محبوب نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے. میرے محبوب کا شان کیا ہے. اگر براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے. صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے. میرے نبی کا مقام کیا ہے. اگر نظر اٹھا دیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں. اگر نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں. میرے نبی کا شان کیا ہے. میرا نبی چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے, زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے. میرے نبی کا مقام کیا ہے. میرے نبی کو پسینہ آ جائے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں. میرے نبی کا مقام کیا ہے. میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں. میرے نبی کی عظمت کیا ہے. میرے نبی کی شان کیا ہے. توجہ کرنا, جب تک آمینہ کے لال اس کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے. میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا, اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا. میرے محبوب کا مقام کیا ہے. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں حضرت آمینہ رات کو باہر نکلتی ہیں, آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو. میرے نبی کا مقام کیا ہے. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں حضرت آمینہ پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں, اللہ ان کو بھی نرم کر دیتے ہیں. میرے نبی کا شان کیا ہے. اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہیں, ڈول کھینچنا نہیں پڑتا, پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے. میرے نبی کا شان کیا ہے. بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں. بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں. چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے وہ اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے. ابو جہل کی مٹھی میں اگر اشارہ کر دیں پتھروں کو وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میرے نبی کا شان کیا ہے. اگر قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے, چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے, بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے, بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے, عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں. نا میرے نبی کا مقام کیا ہے. کالے میرے محبوب کے قدموں میں اگر کالے رنگ کا بلال آئے, بلال چلتا فرشوں پہ ہے آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے. میرے محبوب کی خصوصیات کیا ہے. توجہ کرنا, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. لیکن خصوصیت کہتے کسے ہیں. حضرت مولا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. حضرت کے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہنے لگا میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اسے پتا نہیں تھا میں بات کس سے کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کر لے, شوق پورا. عنوان کیا ہوگا؟ کہنے لگا عنوان یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شان زیادہ ہے
نعوذ باللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کم ہے. میں خصوصیت بیان کرنے چلا ہوں، صرف جھلک دینے لگا ہوں. یہ مستقل عنوان ہے، میں اسے چھیڑنے نہیں جا رہا، صرف اپنی بات کو سنانے کے لیے، تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے. حضرت کہنے لگے بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا. آپ کے نبی نے کس مردے کو زندہ کیا؟ حضرت فرمانے لگے پہلی بات ہم مسلمان ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. کائنات میں اسلام سے بڑھ کر پر امن مذہب کوئی نہیں. ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کسی نبی کی شان میں توہین اور گستاخی نہیں کرتے. توجہ کرنا. کہا رہی بات دلیل کی تو دلیل کا جواب دلیل سے دوں گا. جناب عیسیٰ ہمارا ایمان ہے، اگر میں ان کی توہین کروں گا دائرہ اسلام سے نکل جاؤں گا. لیکن تو نے دلیل دی ہے، میں دلیل کا جواب دلیل سے دوں گا. اتنا بتا جسے آپ کے نبی نے زندہ کیا وہ مردہ کبھی زندہ تھا؟ اس نے کہا بالکل زندہ تھا، پہلے زندہ پھر مرا. فرمایا کھاتا اور پیتا تھا؟ اس نے کہا ہاں کھاتا اور پیتا، چلتا پھرتا، سنتا دیکھتا بولتا تھا، بعد میں مرا، پھر ہمارے نبی نے زندہ کیا. حضرت کا جواب سننا ایمان تازہ ہوگا. خصوصیت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جسے تیرے نبی نے زندہ کیا وہ پہلے زندہ، چلتا اور پھرتا، کھاتا اور پیتا، دیکھتا سنتا بولتا تھا، بعد میں مرا تو تیرے نبی نے زندہ کیا. لیکن جسے میرے نبی نے زندہ کیا نا وہ کبھی زندہ نہیں تھا، وہ کبھی چلا نہیں، وہ کبھی بولا نہیں، اس نے کبھی کھایا نہیں، اس نے کبھی پیا نہیں. یعنی ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر تھے وہ کبھی زندہ نہیں تھے. میرے محبوب نے اشارہ کیا وہ زندہ ہو کے کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا ہاں جسے تیرے نبی نے زندہ کیا وہ پہلے زندہ پھر مرا، پھر اسے زندہ کیا. جو پہلے زندہ ہو پھر مرے اسے جو زندہ کرے اسے روح اللہ کہتے ہیں، اور جو کبھی زندہ نہ ہو انگلی کے اشارے سے اسے زندگی مل جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. میرے عنوان پہ نظر رکھنا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت کعب سے سنا، حضرت کعب فرمایا کرتے تھے اس امت کو اللہ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے. کیسے؟ فرمایا یہ وعدہ اللہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اب پوری توجہ کیجئے گا. اللہ یہ وعدہ نبیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اے نبیوں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن اللہ نے وہ وعدہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ وعدہ اس امت کے ہر فرد کے ساتھ کیا ہے. کیا مطلب؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے. تعزیتی مجلس میں آئے ہو کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جانا، کوئی نہ کوئی سبق یاد کر کے جانا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. ہم نے اپنے رب کے دربار سے مانگنا ہے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، بگڑی بنانے والا ایک اللہ. توجہ کرنا. ہم نے اللہ کے دربار سے مانگنا ہے لیکن مانگنا کیسا ہے؟ جب میں اور آپ اللہ کے دربار سے مانگتے ہیں پھر ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا چلتا ہے پتہ نہیں. ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، ہمیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. جیسا رب کے بارے گمان کریں گے اللہ فیصلہ بھی ویسا کریں گے، معاملہ بھی ویسا کریں گے. اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے نیک انسان گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. حضرت کے زمانہ میں ایک بزرگ اور تھے جن کا نام حضرت ابو عثمان تھا. ذرا آیت کو سمجھنا. حضرت ابو عثمان بیمار ہو گئے، حضرت حسن بصری ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا، ایک بڑا حلقہ لوگوں کا لگ گیا. ایک بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے حضرت ابو عثمان سے حضرت آپ بیمار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اللہ بیمار کی دعا کو قبول کرتے ہیں. حضرت ابو عثمان نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی
کی ذات پہ درود پڑھا ہے، پھر دعا کی ہے۔ جب آپ نے دعا کو ختم کیا نا، عجیب جملہ فرمایا لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تمہاری دعا کو کیا کر لیا ہے؟ اسے یقین کہتے ہیں۔ یہ ہے یقین۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فوراً بولے، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کی ذات پہ قسم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے، لیکن یہ آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ میں قربان جاؤں، حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے پھر بات سمجھائی، عجیب جواب دیا۔ کہا حسن بصری تو ایک عالم دین، نیک انسان، متقی پرہیزگار انسان ہے، اگر مجھے پتا چلے کہ فلان جگہ پہ بیٹھ کر تو نے یہ بات کہی ہے، میں تیری بات پہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ حسن بصری کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حسن بصری تو انسان ہے، اگر تیری بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، یہ اعلان کسی انسان کا نہیں، یہ تو رب الرحمان کا ہے۔ اگر انسان کی بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے تو رحمان کی بات پہ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے، تمہارے دشمنوں سے، اور اللہ سے بہت زیادہ تمہیں رزق لے کر دے۔ جی حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا اپنے رب سے مانگا کرو، اپنے رب سے۔ یہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے۔ عجیب بات ہے، میں اور آپ پریشان بھی ہیں، لیکن اپنا جو خاص ہتھیار دعا والا ہے اسے استعمال نہیں کرتے۔ آنا رب کے دربار میں مانگے، دعا کریں، اللہ ہمیں دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ پریشانیاں بھی ختم کر دے گا، اللہ تکلیف بیماریاں مصیبتیں بھی ختم کرے گا، اللہ ہمیں رزق بھی دے گا۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، میں دعا کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ دعا کیا چیز ہے؟ آج اس سبق کو یاد کر کے جائیے گا، اس تعزیتی مجلس سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر جائیے گا۔ دعا کیا چیز ہے؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں کس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو اللہ 5 نعمتیں عطا کرے، اللہ پھر اس کے جواب میں اسے 5 انعام بھی عطا کرتے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ پھر ان نعمتوں کے بعد جو 5 انعام ملتے ہیں وہ 5 انعام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جس بندے کو شکر والی نعمت مل جائے اللہ انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، نعمت میں اضافہ کر دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ میری اور آپ کی آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کسی نابینے سے پوچھو جو بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ یہ زبان نعمت ہے، یہ کان نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، یہ مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، عقل نعمت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوسری نعمت فرمایا جس کو صبر والی نعمت مل گئی اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ نمبر 3 فرمایا جسے توبہ والی نعمت مل گئی اللہ اسے انعام یہ دیں گے کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ نمبر 4 انسان کمزور ہے، اگر گناہ کر بیٹھے، گناہ کرنے کے بعد اگر استغفار اللہ کے دربار میں رونا دھونا نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس نعمت کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کے رونے دھونے کو، استغفار کو اپنے دربار میں قبول فرما لیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نمبر 5 فرمایا جس بندے کو یہ نعمت مل گئی یعنی اللہ کے دربار سے مانگنے کی نعمت نصیب ہو گئی اللہ اسے انعام کیا فرمائیں گے؟ انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اس مانگنے والی نعمت کے بعد اللہ
इनाम ये देंगे, उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे। हजरत दलील क्या है? दलील वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए बंदे, दुआ मांगना तेरा काम है, कबूल कर लेना खुदा का काम है। दुआ क्या चीज है? अल्लाह ने इस दुआ की क्या फजीलत रखी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, ए मेरे अल्लाह, मैं किस वक्त आपके दरबार से मांगा करूं, किस वक्त दुआ किया करूं? फरमाया तू मखलूक है, मैं खालिक हूं, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला है। कहो सुभान अल्लाह। मांगने वाले सो भी जाएं तो देने वाला सोता। ये वो दरबार नहीं है कि जो 2 घंटे खुला है तो 4 घंटे बंद है। ये दरबार ऐसा है जो कभी बंद होता। अल्लाह फिर भी कोई खास वक्त, फरमाया कलीमुल्लाह, फिर तो आधी रात तहज्जुद के वक्त मांगा कर। किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें ये तहज्जुद की घड़ियां नसीब होती हैं। फरमाया उस वक्त मांगा कर। मैं उस वक्त जालिम से जालिम इंसान की दुआ को भी क्या कर लेता हूं? कबूल कर लेता हूं। मेरे भाइयों, दुआ क्या है? मैं और आप दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारी जुबान पे एक शिकवा और शिकायत है। वो शिकवा और शिकायत क्या है? मौलवी साहब, हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता। हम जो दुआ भी मांगते हैं अल्लाह उस दुआ को कबूल करते हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब, हम आपको बता सकते हैं ये फलां दुआ जो है हम इतने अरसा से मांग रहे हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि मोमिन जो दुआ भी मांगता है अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। लेकिन कबूलियत की कुछ सूरतें हैं। वो सूरतें कौन सी हैं? बाज़ दफा यूं होता है इंसान जो मांगता है अल्लाह वही चीज उसको अता कर देते हैं। बाज़ दफा यूं होता है अल्लाह गफ्फार है ना, अल्लाह सत्तार है। हमारा नजरिया है कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। वो हिकमत मुझे और आपको समझ आए फिर भी ठीक है, ना समझ आए फिर भी ठीक है। बाज़ दफा यूं होता है हमने जो मांगा है वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता, अल्लाह हमें उससे बेहतर अता कर देते हैं। वो अता नहीं करते जो हमने मांगा है, अल्लाह उससे बेहतर अता करते हैं। और फरमाया बाज़ दफा यूं होता है वो जो हमने मांगा है वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता, अल्लाह उसके बदले में हमारे नामाए अमाल से गुनाहों को मिटा देते हैं। सारे सुभान अल्लाह नहीं कहते? नाराज तो नहीं हो? मैंने ये ताज़ीती प्रोग्राम का ये उन्वान शुरू किया, नाराज तो नहीं? अगर कहो लच्छेदार तो मैं लच्छेदार शुरू कर देता हूं। हाँ, ये ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह इससे फायदा होगा। इससे क्या होगा? फायदा होगा। अगर अमल करेंगे तो फायदा होगा। फरमाया दुआ की है, जो मांगा वो इसके हक में बेहतर नहीं, अल्लाह ने इसके नामाए अमाल से गुनाहों को मिटा दिया। तीसरी सूरत फरमाया अल्लाह इसकी दुआ को ज़ख़ीरा आखिरत बना देते हैं। ज़ख़ीरा आखिरत का क्या माना? हजरत यजीद रकाशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, ये बंदा अल्लाह के दरबार में जाएगा, नामाए अमाल खुलेगा, ये नेकी, ये नेकी, ये नेक अमल, अल्लाह ये नेकियां तो मैंने की नहीं, ये अजर कहां से आ गया, ये सवाब कहां से आ गया? इसे बताया जाएगा मेरे बंदे फलां जगह फलां वक्त तूने मुझसे एक दुआ मांगी थी, वो दुआ तेरे हक में बेहतर नहीं थी, मैंने उस दुआ के बदले में तेरे नामाए अमाल में अजर को लिख दिया, सवाब को लिख दिया। ये बंदा फिर कहेगा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह काश दुनिया के अंदर तू मेरी कोई दुआ कबूल ना करता और उन तमाम दुआओं के बदले में मेरे नामाए अमाल में अजर लिख देता। यही तो माना है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए बंदे, दुआ मांगना तेरा काम है, कबूल कर लेना खुदा का काम है। मौलवी साहब, हम तो दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? बनी इसराइल पे कहत आया 7 साल तक। कितने साल? उलमा फरमाते हैं वो अपने मुर्दे भी खा गए और अपने छोटे बच्चे भी खा गए। उनकी हालत ये थी। फिर पहाड़ों पे चढ़ते, रो रो कर दुआ मांगते। अल्लाह ने जनाब कलीमुल्लाह पे वही की, मेरे नबी इनको बता दे कि ये दुआ मांग मांग कर, रो रो कर अगर सूखा हुआ कोड़ा भी बन जाएंगे तो जब तक हक वालों के हक अदा नहीं करेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल है। मेरे भाइयों, कहना आसान है, मौलवी साहब दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तवज्जो करना, जब तक हक वालों का हक अदा नहीं करेंगे
اور حق ہے کیا چیز؟ میں نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ والدین دنیا سے چلے گئے، دنیا میں تھے، ان کے حقوق کا خیال کیا، اب دنیا سے چلے گئے، اولاد ہے، حق بنتا ہے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نانا آقا آپ بتائیے نا کہ غریب کون ہے؟ فرمایا حقیقی غریب وہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، نیکیاں ہی نیکیاں اس کے پاس موجود ہوں گی، اب حساب کتاب کے لیے آئے گا۔ دنیا کے اندر اللہ اکبر حقوق العباد کا خیال نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اسے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب حق لینے والے آئیں گے، اللہ دنیا کے اندر یہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، اس کے سیاسی لوگوں سے تعلقات تھے، اس کا جناب والا تعلق تھا، وہاں تھانے کچہری کے اندر وکیل جج کے ساتھ اس کے پاس طاقت تھی، اس نے میرا مکان اس پہ قبضہ کر لیا، میری دکان پہ قبضہ کر لیا، میری زمین اور جائیداد پہ قبضہ کر لیا، میں قربان جا۔ اللہ فرمائیں گے اب دینا اللہ وہ تو سب کچھ دنیا میں رہ گیا، اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس بندے کو دو۔ اب یہ سلسلہ چلے گا، اب لینے والے ابھی باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے عرض کریں گے الہی اب کیا کریں، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دو۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پہ آ چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقی غریب یہ ہے جو آیا تھا بہت سی نیکیاں لے کے، اب جائے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب تک حق والوں کے حق ادا نہیں کریں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ توجہ کرنا، رب کا وعدہ سچا ہے کہ میرے بندے مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا۔ بصرہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اب لوگ حضرت کو دیکھ کر جمع ہونا شروع ہو گئے، سوالات شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک بندے نے سوال کیا، کہتا حضرت ایک سوال ہے، فرمایا پوچھ۔ رب کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا حق ہے۔ کہا جی پھر عرصہ ہو گیا ہماری دعائیں تو قبول ہے۔ بعض دفعے بندے سوال کر دینے مولویوں نے پھسان واسطے کی کرن واسطے، ہو مولوی میرے جیسا طالب علم نہ ہو، نکمہ نہ ہو عالم اور کسی کے سوال میں پھنس جائے، یہ ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے مشہور بات سنی ہوگی، ایک عقل پرست تھا، جب اس نے سنا نا علماء سے حدیث مبارکہ کہ جس گھر میں شوقیہ کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں رب کی رحمت کا فرشتہ داخل، وہ عقل پرست تھا، اس نے کہا یار یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے، اس نے نعوذ باللہ مذاق اڑایا، اے مولوی بڑی عجیب عجیب گلاں کر دینے، ایک گل ہے لیکن یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ میرے محبوب کا حج۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، گھر میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، محبوب کے فرمان کی، محبوب کی تعلیمات کی مخالفت کرے اور سکون نصیب ہو جائے، یہ ہو سکتا؟ خیر ایک دن یہ سیر کر رہا تھا، ہاتھ میں اس نے کتا پکڑا ہوا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ حضرت نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا یہ کتا کس لیے ہے؟ کہتا ہے یہ کتا اس لیے رکھا ہے، تم مولوی کہتے ہو جہاں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ آتا، یہ کتا اس لیے رکھا ہے نہ فرشتہ آئے گا اور نہ مجھے موت آئے گی، نہ مجھے موت۔ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا موت تو تجھے آئے گی۔ کہتا کیسے آئے گی؟ فرمایا جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرنے آئے گا وہ تیری روح بھی قبض کر کے لے جائے گا۔ اس نے سوال کیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، رب کا وعدہ لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت فرمانے لگے یاد رکھو اللہ زندہ دلوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ مردہ دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ وہ بندہ حیران ہو کے کہنے لگا حضرت یہ زندہ دل مردہ دل کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے اندر 10 علامتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان سے توبہ کر لو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا وہ 10 علامتیں کون سی ہیں؟ سننا میرے بھائیو، اگر میرے اور آپ کے اندر بھی ہیں ہم توبہ کریں تاکہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ اس نے کہا نمبر 1، حضرت فرماتے ہیں نمبر 1 تم اللہ کو جانتے بھی ہو، اللہ کو مانتے بھی ہو، لیکن اللہ کا حق ادا
کیا مطلب؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے نہیں، اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے تم رکتے۔ ابھی اذان ہوگی، کتنی آبادی ہے ہماری؟ 5000 کی آبادی ہے، تو نماز پڑھنے صرف 50 آئیں گے، یہ بھی شاید زیادہ ہوں۔ کتنے آئیں گے؟ ہاں، اللہ کو جانتے بھی ہیں، دیکھ لو حال دیکھ لو۔ ہاں، اللہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا حق ادا۔ نمبر 2، توجہ کیجئے گا میرے بھائیو، توجہ کرنا۔ اس نے کہا نمبر 1، تم اللہ کو جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہو، لیکن جب سنت پہ عمل کی باری آتی ہے پھر تم بھاگ جاتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، محبت کے دعوے، محبت کے نعرے تو لگاتے ہو، لیکن جب سنت پہ عمل کی بات آتی ہے پھر تم بھاگ جاتے ہو۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنت کی اہمیت کیا ہے؟ میں مختصر وقت میں یہ سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ جہاں تک سنت کی اہمیت کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے بندے میرے محبوب کی اتباع کرنا۔